تو کہیں کہیں پر غصہ برقرار کرنا چاہیے. مثال طور پہ جب حق کا دفاع کیا جانا ہو، حق کا مطالبہ مقصود ہو، احقاق حق کے لیے غصہ کرنا ضروری ہے. جب مقدسات کی توہین ہو رہی ہو، غصہ کرنا ضروری ہے. جب بدعتیں سر چل کر بول رہی ہوں، غصہ کرنا ضروری ہے. اور بھی دیگر وجوہات ہیں، میں صرف مختصراً بیان کر رہا ہوں. مثال کے طور پر جب حق کا دفاع کرنا ہو اور احقاق حق کے لیے انسان غصہ، مثال طور پر امام حسین کے لیے ملتا ہے. مولا کی ایک زمین کا ٹکڑا تھا مدینے میں، ولید نے اس پر قبضہ کر لیا. امام نے قاصد بھیجا کہ بھائی بھیج دو، مجھے زمین واپس کر دو. اس نے مولا خود گئے. دربار میں جانے کے بعد امام حسین نے غصہ کیا. مروان کہتا ہے ما رأیت جرأت احد کا جرأت الحسین علی الامیر، جیسا غصہ حسین کا آج میں نے دیکھا ہے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا. زمین بھی مل گئی، غصہ کیا. امیر المؤمنین میدان رہبہ میں جانے کے بعد کہتے ہیں کہ بڑے مجمع سے خطاب کر کے کس کس کو اعلان غدیر یاد ہے؟ نبی اعظم کا وہ خطاب چند لوگوں نے ہاتھ اٹھایا. سامنے انس ابن مالک بھی بیٹھا ہوا ہے. انس تمہیں یاد ہے؟ نہیں میں تو بھول رہا ہوں. کہا کہ فراموش کرو تو ٹھیک ہے، اگر یاد ہے اور چھپا رہے ہو تو تمہیں فلاں مرض ہوگا. آخری عمر میں وہ اسی مرض میں مبتلا ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہوا. صدیقہ طاہرہ بی بی دو عالم نے کیوں غصہ کیا تھا؟ جس کے لیے پیغمبر نے کہا وَيَغْضِبُ لِغَضَبِهَا، خدا غضبناک ہوتا ہے غضب فاطمہ سے. اس کی وجہ یہی تھی. تو جہاں حق کو ثابت کرنا وہاں غصہ کرنا ہے. دوسری وہ جگہ جہاں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں ایک ملعون کے لیے پوری دنیا میں صدائے احتجاج بلند ہوئی، اس کے خلاف آوازیں اٹھیں. صاحبان قلم نے قلم کو حرکت دی. صاحبان ممبر نے ممبروں سے آ کر کے قرآن کی حقانیت کو ثابت کیا، اور قرآن تو ثابت ہے از اول تا روز قیامت. قرآن نور ہے. متعدد مقامات پر پروردگار نے چیلنج کیا. 14 صدیوں سے عالم انسانیت کے لیے قرآن چیلنج بنا ہوا ہے کہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. قرآن کہہ رہا ہے قل اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے لئن اجتمعت الجن والانس، اگر جن و انس مل کر بھی اس قرآن کا جواب نہ چاہیں ممکن نہیں ہے. تو کیوں ہم نے غصہ کیا اس ملعون کے خلاف؟ کیونکہ مقدس کتاب قرآن مجید کی توہین کی گئی. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا. کیوں؟ رسول خدا کی توہین کی گئی. بدبخت افراد بیٹھے ہوئے ہیں جو استعماری اور استقبالی ایجنٹ ہیں، آلہ کار بنے ہوئے ہیں، اور آتے نبی اعظم کی شان میں جسارتیں کرتے ہیں. تو کیا ان کے خلاف مسلمانوں کو خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، صدائے احتجاج بلند کرتے رہنا چاہیے. نبی اعظم کی شان میں ہونے والی جسارتیں اس کا سدباب. اور پھر ہم نے ماضی میں بھی ایسا کیا ہے، ہم نے آ کر کے نبی اعظم کی حقانیت کو بیان کیا ہے، نبی کی صحیح تصویر سے لوگوں کو آشنا کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ مقدسات کی توہین ہمیں برداشت نہیں ہے. امیر المومنین کی شان میں لوگوں نے جسارتیں کی. نبی اعظم کو جب خبر ملی فوراً فرمایا ما بال قوم ینقصون علی، کیا ہو گیا لوگوں کو؟ علی کی شان میں جسارتیں. جو علی کی شان میں کوتاہی کرے اس نے میری شان میں کوتاہی کی. جس نے علی من فارق علی فقد فارقنی، جس نے علی سے جدائی اختیار کی وہ مجھ سے جدا ہوا. تو دوسری وہ جگہ جہاں غصہ کرنا ہے مقدسات کی توہین ہو رہی ہو. تیسری وہ جگہ جہاں ہمیں غصہ کرنا ہے وہ جگہ جہاں بدعتیں سر چل کر بول رہی ہوں. ماشاء اللہ توہمات، بے جا رسومات، نئے ایجادات دین میں.